ہاں اے میرا بالکل پیغام ہے تسی اپنے کریک ڈاؤن تو باز آ جاؤ. ہاں اسا گردن رکھیاں رسول اللہ واسطے تواڈے نال مجمع نال میری گل نہیں. جڑے تے بیٹھے نے جلسے دے مخبر تے حکومتی ٹاؤٹ تے جڑے جناب ختم نبوت دے منکراں دے یار بیٹھے جڑے میرے پہرے دار نکلے تو انہاں دے خلاف ایف آئی آر کردا رہیا تو انہاں نو جناب تے گرفتار کردا رہیا تو تے میرے دین دے باغیاں نال کھلوتے نہ دس پھر حضور دے سامنے کی جواب ہوئے گا. ہم یہاں بیت المقدس کی آزادی کے لیے ریلی نکالے ایس پی صاحب کو تکلیف ہو جاتی ہے اداروں کو تکلیف ہو جاتی ہے. بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کی اور لاکھوں کروڑوں درود پاک اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے پیارے اسلامی بھائی حافظ سعد بھائی حافظ انس بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ اس سے ہمارا دشمن بہت خوش ہوگا. ہم آپس میں ایسا کریں گے تو دشمن خوشیاں منائے گا. جب وقت آیا تو ہم سب مل کر اسی دشمن کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے ہمیں. لیکن اگر ہم یہاں پر آپس میں کوئی ریلیاں اور جلسوں کے چکر میں الجھیں گے تو کافر تو اس پہ بہت زیادہ خوشیاں منائے گا. اور جن ساتھیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو میرے بھائی ہیں نا. بس انہوں نے یونیفارم پہن رکھی ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. ان میں بھی سارے کے سارے اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ جان دینے والے ہیں. آج ہم اپنے وطن عزیز پاکستان میں جلسے جلوس ریلیاں اور اجتماعات کر رہے ہیں. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. لیکن میرے پیارے بھائی یاد رکھیے یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی. یہ آزادی افواج پاکستان سیکورٹی کے اداروں اور ان شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس وطن عزیز کی سرحدوں کو محفوظ کیا ہے اور آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. آپ روز دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت نہ کر رہے ہوں تو اسرائیل اور بھارت جیسے شیطان اور ظالم آپ اور مجھے کہیں ریلی تو نکالنا دور کی بات ہے ہم مسجد میں اسپیکر میں اذان بھی نہ دے سکیں. یہ سارے کی ساری چیزیں ہمیں اپنے آزاد ملک میں رہنے کی بدولت حاصل ہیں. اتنی پابندیاں یہ ظالم ہم پہ لگائیں گے. اللہ ہمیں اس برے وقت سے بچائے کہ ہمیں مسجد میں تو کیا گھر میں بھی چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنی پڑیں گی. آپ کے سامنے غزہ کے حالات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت وہاں پر کیا ہو رہا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1913 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور قیام عبادت سے افضل ہے. اور اگر وہ عمل کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کا عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے اور اس کے لیے اس کا رزق جاری رکھا جاتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. ہمیں اپنے ان محافظ بھائیوں کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے جو ہماری سرحدوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. کچھ کی ڈیوٹیاں ملک سے باہر ہیں کچھ یہاں پر ہمارے ملک میں دے رہے ہیں. یہ بھی ہمارے ہی لیے سب کچھ کر رہے ہیں. پیارے بھائی اگر ہم آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے تو کفر تو اس بات پہ عیدیں منائے گا. اس کی تو بہت ساری ایجنسیاں ہمارے ملک میں گھسی ہوئی ہیں. اب جیسے ہم یہ ریلی کر رہے ہیں خدا نخواستہ ان کا کوئی ایجنٹ یہاں آ کے کوئی ایسی کارروائی کر دے تو پھر بھی ہم انہی بھائیوں کو کہیں گے کہ یہ قصوروار ہیں. اگر وہ ہمیں بچانے کے لیے ہماری حفاظت کے لیے آگے آتے ہیں تو پھر بھی ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. وہ بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں. وہ بھی اللہ کے محبوب کے راستے پہ جان دینے والے ہیں ہم بھی اللہ کے محبوب کے راستے پہ جان دینے والے ہیں. کہیں کوئی ضرورت پڑے کسی غزوے کی تو وہ بھی اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اور ہم بھی وہی ہیں. تو پھر ساتھیوں ہم آپس میں ایسے وقت پہ اس طرح کے عمل کر کے دشمن کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں اتنا بڑا منافق ہے. آپ نے فرمایا نہیں عمر لوگوں کو یہ نہ کہنے دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا.
दुश्मन इस बात पे खुश होंगे कि इस्लाम में दंगा फसाद शुरू हो गया है, ये एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गए हैं। भाइयों, अभी काफिर में देख रहे हैं, उस बात पे खुशियाँ मना रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, ताकि दुश्मन हमारे अंदर इंतशार ना देखे। आज हम हैं कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज हमें भी वही तालीम अपनानी चाहिए, आपस में नफ़रत नहीं, मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी फ़ौज, अपने वतन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे भाई, आपने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नरमी से महरूम हो गया वो हर शय से महरूम हो गया। हमारे अंदर से नरमी वाली सुन्नत क्यों ख़त्म हो गई है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कहीं पूरी ज़िंदगी में इस तरह आपस में साथियों को लड़ते झगड़ते देखा? प्यारे भाई, अगर आपके घर में आपकी औलाद हो, आपके बेटे हों, वो आपस में लड़ें तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी, आप परेशान हो जाएंगे। हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, मुसलमान हैं और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना चाहिए कि हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं मगर ऐसा नहीं कि हम उसको हंगामों में बदल दें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको और मुझे अल्लाह के महबूब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शैतान के शर से महफूज रखे और हर दुश्मन इस्लाम, दुश्मन पाकिस्तान की चालों से हमें बचा के रखे। जज़ाकल्लाह खैरा।